تو یہ تیسرا حق ہے کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے، پھر قرض ادا کر دیا جائے اگر قرض ہو، پھر وصیت پوری کی جائے اگر وہ وصیت 2 شرطوں کی بنیاد پر ہو کہ کسی وارث کے حق میں نہ ہو یا ثلث مال سے زائد نہ ہو۔ پھر چوتھا حق یہ ہے کہ اب جو مال بچ جائے وہ تقسیم کیا جائے۔ اسباب وراثت کل 3 ہیں۔ نمبر 1 نسبی رشتہ، جس کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کسی کے گھر پیدا ہو، تو یہ تفصیلات ہیں، تو یہ نسبی رشتہ ہے۔ نمبر 2 نکاح، کہ 2 اجنبی مرد اور عورت نکاح کے ذریعے جب وہ ملتے ہیں اور ایک کی وفات ہو جائے تو دوسرا وارث ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 ولا ہے۔ ولا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کر دے اور اس کے کوئی وارث نہ ہو تو آخر کار آزاد کردہ غلام یا لونڈی کا مال اس معتق کو، جو آزاد کرنے والا ہے، اس کو ملتا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اور غرض و غایت حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے، کہ ہر وارث کو جو حق ہے، جو حق اس کو شریعت میں ملا ہے، اس حق کو اس تک پہنچانا، یہ اس علم کو حاصل کرنے اور اس علم کو حاصل کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فقہ میراث شروع کرتے ہیں۔ فقہ میراث میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تعلق سے آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہ صرف سورہ نساء کا 2 رکوع ہے، جس کی پہلی آیت اسکرین پہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ آپ علماء اور فضلاء ہیں تو اس لیے ترجمہ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 13 اور 14 تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہی آیتیں ہیں 11، 12، 13، 14۔ 11، 12 ہی میں مسائل اور وارثین کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اور 13 اور 14 میں عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور اس سے روگردانی کرنے والوں کے لیے عذاب سنایا گیا ہے۔ پھر آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ تو مختصر کہا جائے تو یہ 3 آیتیں ہیں، اور اس علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ بتانے کے لیے اللہ نے کسی نبی کو یہ ذمہ داری نہیں دی، نہ کسی فرشتے کو، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حصے یہاں مقرر کر دیے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، جہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصوں کا تذکرہ کیا، پھر والدین کے حصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جہاں میاں بیوی کے حصے مذکور ہیں، اور اسی طرح ماں شریک بھائی بہنیں یعنی اخیافی بھائی بہنوں کے حصے مذکور ہیں۔ اور آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، جہاں سگے بھائی بہنوں اور باپ شریک بھائی بہنوں کے حصے مذکور ہیں۔ تو اتنی آیتیں اگر یاد کر لی جائیں یا سمجھ لی جائیں تو انشاءاللہ کافی ہے۔ تو آگے ہم احادیث جو اس سلسلے میں وارد ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکر۔ یہ حدیث علم فرائض کے لیے نص کے طور پر ہے، جس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ مختصر یہ کہ وارثین 2 قسم کے ہیں، ایک وہ وارثین جن کے حصے قرآن و حدیث میں متعین ہیں،
جن کو اصحاب فرائض کہتے ہیں. دوسرے وہ وارثین جن کے حصے متعین نہیں ہیں، ان کو عصبہ کہتے ہیں. علم فرائض میں میجر یہی لوگ ہیں، اصحاب فرائض اور عصبہ، اور انہی کا تذکرہ یہاں موجود ہے. الحق الفرائض باہلیہا، کہ حصوں کو حصے داروں سے جوڑ دو اور جو باقی رہ جائے وہ کسی قریبی مرد کے لیے ہے. تو اصحاب فرائض کا بھی تذکرہ ہوا اور عصبہ کا بھی تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق دے دیا ہے، ہر ایک کا حق واضح کر دیا ہے. چنانچہ ایک شخص کے انتقال پر اس کی اولاد کا کتنا حصہ ہے، اس کے والدین کا کتنا حصہ ہے، اس کے بھائی بہنوں کا کتنا حصہ ہے، سب چیزیں مذکور ہیں. فلا وصیۃ لوارث، چنانچہ کوئی شخص زندگی میں کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال سے وارث ہونے والی ہے. تو یہ سب احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جو علم فرائض سے متعلق ہیں. تو ابھی یہاں میں نے جو بتایا فقہ میراث، جسے میت کے ترکے سے متعلق حقوق، قرآن و حدیث میں مذکور وارثین اور ان کے حصوں کی تفصیل، ارکان وراثت، شروط وراثت، اسباب وراثت اور موانع وراثت، یہ تفصیلات، اور عصبہ اور ان کی قسمیں. پھر ذوی الارحام ایک اور قسم ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اس کے کوئی رشتہ دار نہ ہو، نہ اصحاب فرائض ہو، نہ عصبہ ہوں، تو ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں. تو یہ تفصیلات فقہ میراث میں داخل ہیں. پھر دوسرا جو سبجیکٹ ہے تطبیق میراث، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سب سے پہلے مخرج کیسے نکالا جائے، پھر اس کے بعد اول کیسے ہوتا ہے اور کس مخرج کا اول کہاں تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے اگر تصحیح کی ضرورت ہو، اگر وارثین کے حصے کسر میں آئیں. پھر اس کے بعد رد بھی ایک خاص اس کا ضابطہ ہے، اس کے خاص اصول و ضوابط ہیں. پھر مناسخہ ہے کہ ایک میت کے بعد دوسرا کوئی وفات پا جائے تقسیم ترکہ سے پہلے، تو یہ مناسخے کی تفصیلات ہیں. یہ عام طور پر یہی عام مسائل ہیں. اس کے علاوہ نادر مسائل بھی ہیں جو کم اور قلیل الوقوع ہیں، جیسے مفقود، کوئی شخص خاندان کا گم ہو جائے، چاہے وارث ہو یا مورث. اسی طرح حمل، کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو حمل میں پلنے والی اولاد کا حصہ ہم کیسے نکالیں. پھر ایک مسئلہ ہے الموت الجماعی، کہ اگر خاندان کے سارے افراد ایک ہی وقت وفات پا جائیں تو کس کو وارث بنایا جائے اور کس کو محروم کیا جائے. اسی طرح باب خنثی بھی ایک اس کا باب ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو نہ مرد کہلائے نہ عورت کہلائے تو اس کا حصہ کیسے نکالا جائے. تو یہ سب نادر الوقوع مسائل ہیں جو کم پیش آتے ہیں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. چلیے علم میراث کی تعریف، علم الفرائض کی تعریف، هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. یہاں اردو میں ہے تو اس کی تعریف عربی میں یہ ہے هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. اور مختصر طور پر اردو میں یہاں جو ذکر کیا گیا ہے، فقہ اسلامی و ریاضی کی وہ اصول جاننا. فقہ اسلامی و ریاضی یعنی حساب کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے ترکے میں وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں. کہ ایک شخص وفات پا جائے تو اس کے ترکے میں کون کون وارث ہوتے ہیں، اس علم کو جاننا علم میراث کہلاتا ہے. اور اس علم کو علم فرائض بھی کہتے ہیں، علم میراث بھی کہتے ہیں، علم ترکہ بھی کہتے ہیں. اس علم کا موضوع کیا ہے؟ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے. اب جیسے نحو آپ لے لیں، علم نحو تو اس کا ایک موضوع ہے اواخر الکلمات، اعراب و اواخر الکلمات. علم الصرف لے لیجئے، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے بنیت الکلمہ، کہ کلمہ کیسے بنتا ہے.
قالا اصل میں قولا تھا، یہ تفصیلات ہیں۔ تو اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع ترکہ، وارثین اور ان کے حصے، یعنی کس موضوع پہ یہاں گفتگو ہوتی ہے؟ ترکہ ما ترکہ المیت من مال او عین او حق، کہ مال جو چھوڑ جائے میت، پھر اس مال کے حقدار کون کون ہیں اور ہر ایک کے حصے کیا ہیں، اسی پہ یہاں گفتگو ہوگی۔ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اور غرض و غایت حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے، کہ ہر وارث کو جو حق ہے، جو حق اس کو شریعت نے ملا ہے، اس حق کو اس تک پہنچانا، یہ اس علم کو حاصل کرنے اور اس علم کی تطبیق کا مقصد ہے۔ اس علم کے مصادر و مراجع قرآن و حدیث اور اجماع امت ہے۔ قرآن میں جیسا کہ ہم نے آیات پڑھی اور احادیث بھی ہیں، جو ہم نے احادیث پڑھی اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں، اور آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں، کتاب الفرائض کے نام سے اس میں خاص کتاب ہے، اور فقہ کی کوئی بھی کتاب لے لیجئے، اس میں کتاب الفرائض کے نام سے، باب الفرائض کے نام سے مستقل باب ہے اس میں۔ اور اجماع امت کے بعض مسائل ایسے ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں، جیسے ابن المنذر رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے، ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں چند مسائل کو اجماع امت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو گویا 10 باتوں کی معرفت ہمیں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تعریف پڑھ لیا ہم نے، پھر موضوع بھی ہم نے جان لیا، پھر غرض و غایت بھی ہم نے معلوم کر لیا، مصادر و مراجع بھی معلوم ہو گیا، حکم کیا ہے وہ بھی معلوم ہو چکا، اہمیت و فضیلت۔ ویسے احادیث آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو اول شيء ينزع من امتی۔ تو یہ تفصیلات ہیں، گرچہ ان احادیث کے سندوں میں کچھ کلام ہے، لیکن یہ احادیث اس علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے کئی آثار بھی ہیں جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہیں۔ اور اہمیت اس علم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم کہا، وہاں اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، کہ اللہ نے جو تقسیمات کی ہیں یہ کوئی مستحب یا مندوب کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ اور آگے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ جو اللہ نے تقسیمات ذکر کی ہیں شوہر بیوی کے، بھائی بہنوں کے، ماں شریک بھائی بہنوں کے، یہ وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، کہ معلوم ہو جائے کہ شوہر کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے۔ اگر کوئی ان حدود کی پاسداری کرے گا تو جنت کی خوشخبری دی گئی، اور جو حد سے تجاوز کر جائے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہ سب پھر اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کان علیما حکیما کہا، کہ کون سا وارث کتنے حصے کا مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر بیوی کا حصہ اگر شوہر وفات پا جائے، بیوی کا حصہ اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو اللہ نے ربع دیا ہے، اگر اولاد ہو تو سمن دیا ہے۔ تو کوئی اس میں اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کتنا حصہ دیا گیا، اس کو اتنا حصہ کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما۔ نسبتہ الی غیرہ من العلوم، اس علم کی دوسرے علوم سے کیا نسبت ہے؟ یہ بھی فقہ کا ایک باب ہے، فقہ کا ایک باب ہے۔ شروع میں تو سارے مسائل ویسے ہی بیان کیے جاتے تھے، بعد میں فقہی کتابوں میں مستقل یہ باب بنایا گیا ہے۔ واضعہ، اس علم کا موجد اور اس علم کا وضع کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں، اور علماء اور فضلاء کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اس علم میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور نظم لکھا ہے، بڑی محنتیں علماء نے کی ہیں۔ اس علم کے دوسرے نام جیسے علم المیراث ہے، علم فرائض ہے، علم الترکہ ہے، اور آخری بات ہے مسائلہ و مباحثہ، اس علم میں کون سے مسائل ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے آپ سنا کہ کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کے وارثین کون کون ہیں، وہ وصیت کر جائے تو اس کی تنفیذ کب ممکن ہے، یہ سب تفصیلات ہیں۔ تو
تو کسی بھی علم کو پڑھنے پڑھانے سے پہلے ان 10 باتوں کی معرفت ضروری ہے جو ابھی ہم نے علم میراث کا تعارف کے طور پر ہم نے یہاں پڑھا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیے علم میراث یا علم وراثت کے ارکان۔ ارکان سب سے پہلے جو شخص اگر کوئی وفات پا جائے تبھی تو مال تقسیم ہوتا ہے، تو وراثت کے ارکان کل 3 ہیں۔ ایک ہے مورث، اگر کوئی شخص وفات پا جائے میت یا جو میت کے حکم میں ہو، جیسے گم شدہ، یعنی ایک شخص گھر کا کوئی گم ہو گیا اور علماء نے تحدید کی کہ اس کی مدت انتظار اتنی ہے، مدت انتظار ختم ہو جائے تو وہ میت کے حکم میں ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو لیکن وہ میت کے حکم میں ہو جاتا ہے، تو یہ مورث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں ترکہ تقسیم کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ترکے کا مسئلہ سب مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 وارث۔ وارث مورث کی موت کے وقت جو وارثین زندہ ہوں، یعنی جب کوئی شخص وفات پا جائے اس وقت جو اس کے بچے یا وہ جو اس کی بیویاں زندہ ہوں وہی وارث ہوتے ہیں، تو یہ وارث ہیں۔ اور نمبر 3 مال موروث، یعنی میت جو بھی مال چھوڑ جائے، جو بھی حقوق چھوڑ جائے، یہ نمبر 3 ہے۔ تو ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو ترکائی تقسیم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک شخص زندہ ہے تو مال تقسیم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ارکان وراثت کل 3 ہیں۔ ویسے ارکان ہم ہر باب میں پڑھتے ہیں، نماز کے ارکان ہوتے ہیں، غسل کے ارکان ہوتے ہیں، روزے کے ارکان ہوتے ہیں، جس کے بغیر روزے ادا نہیں ہوتے، غسل نہیں ہو پاتا، نماز نہیں ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کی بھی حیثیت ہے۔ اس کے بعد ہے شروط وراثت۔ وراثت کی شرطیں، وراثت کی کل 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 موت المورث، مورث کی موت۔ جب مورث کی موت یقینی ہو جائے یا وہ میت کے حکم میں ہو جیسے گم شدہ، تو جب تک کوئی شخص اس کی وفات یقینی نہ ہو، گرچہ بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو کوما میں چلے گئے ہوتے ہیں تو اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کنفرم نہ ہو یا ڈاکٹروں نے تصدیق نہ کی ہو کہ اس کی وفات ہو چکی ہے، یا کوئی برائن اس کی وجہ سے، دماغی بیماری کی وجہ سے کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ وہ مر چکا ہے۔ تو موت المورث یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط حیات الوارث، کہ اس وقت جو وارثین زندہ ہوں وہی وارث ہوتے ہیں، یعنی مورث کی موت کے وقت وارث با حیات ہو یا وہ زندہ شمار ہوتا ہو، جیسے حمل ثابت ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا، لیکن جب وہ باپ وفات پا رہا تھا تو 3 ہی بیٹے تھے، تو یہ شریعت کے حساب کے مطابق یہی 3 ہی وارث ہوں گے۔ وہ بیٹا جو باپ کی زندگی میں وفات پا چکا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا پوتے اور پوتیوں کا کیا ہوگا یہی لوگ پوچھتے ہیں، تو شریعت نے اس کا حل بھی رکھا ہے کہ وہ باپ دادا اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص وفات پا جائے اس کی وفات کے وقت جو وارثین زندہ ہیں وہی وارث ہوں گے، جو پہلے وفات پا چکے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 3 اسباب وراثت کا پایا جانا۔ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا مال تقسیم ہو؟ وہ تو اسباب ہیں، وہ سبب پایا جائے تبھی وراثت بٹے گی۔ اسباب وراثت کیا ہیں؟ یہ اسباب وراثت کل 3 ہیں۔ اسباب وراثت کل 3 ہیں۔ نمبر 1 نسبی رشتہ۔ نسبی رشتہ جس کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کسی کے گھر پیدا ہو تو جس کے بطن سے پیدا ہو وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور اس کا شوہر اس کا باپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ پلنے والی اولاد اس کے بھائی بہنیں ہوتے ہیں، جس ماں کے بطن سے پیدا ہوا اس کی ماں اس کی نانی ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، تو یہ نسبی رشتہ ہے۔ نمبر 2 نکاح۔ نکاح بھی ایک اہم سبب ہے کہ 2 اجنبی مرد اور عورت نکاح کے ذریعے جب وہ ملتے ہیں اور ایک کی وفات ہو جائے تو دوسرا وارث ہوتا ہے، یہ سبب نکاح ہی ہے۔
اور نمبر 3 ولا ہے. ولا جیسا کہ آپ نے متفق علیہ روایت سنا ہوگا، انما الولاء لمن اعتق. ولا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کر دے یا اپنی لونڈی کو آزاد کر دے اور اس آزاد کردہ غلام یا لونڈی کا انتقال ہو جائے اور اس کے کوئی وارث نہ ہو، تو آخر کار آزاد کردہ غلام یا لونڈی کا مال اس معتق کو، جو آزاد کرنے والا ہے، اس کو ملتا ہے. یہی حدیث میں بتایا گیا انما الولاء لمن اعتق، آزاد کرنے والے ہی کو یہ ولا کا رشتہ ہے. تو یہ اس وقت ہے جب لونڈی اور غلاموں کا سلسلہ ہے. اب نسبی رشتے اس کی تفصیلات بھی ہیں. سب سے پہلے اصول المیت کہتے ہیں. اصول المیت، میت کے اصول سے مراد میت کے ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، یہ ان کے اصول ہوتے ہیں. نمبر 2 اطراف المیت. اطراف المیت سے مراد میت کے ساتھ پیدا ہونے والے بھائی بہنیں. اور بھائی بہنیں 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 سگے بھائی بہنیں. سگے بھائی بہنیں یعنی جن کے ماں باپ ایک ہو. اور نمبر 2 باپ شریک بھائی بہنیں، جن کو اللاتی بھائی بہنیں بھی بولتے ہیں. باپ ایک ماں مختلف. کسی شخص نے 1 سے 2 شادیاں کی ہوں اور دونوں سے اولاد ہوں، تو دوسری ماں کی جو اولاد ہوتی ہیں ان کے لیے باپ شریک بھائی یا بہن ہوتے ہیں. اور نمبر 3 ماں شریک بھائی بہن، کہ ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو. کہ کوئی عورت شادی شدہ ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے، صاحب اولاد تھیں، پھر اس عورت سے کسی دوسرے نے شادی کی، پھر اس سے اولاد ہوئی، تو ایک ہی عورت ہے لیکن اولاد 2 شوہروں سے ہیں. تو یہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ماں شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں. تو سگے بھائی بہنیں، ماں شریک بھائی بہنیں اور باپ شریک بھائی بہنیں. اور نمبر 3 فروع المیت. فروع یعنی میت کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، یہ لوگ اس میں آتے ہیں. البتہ نواسوں کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے. تو میت کی اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں وغیرہ. تو یہ نسبی رشتے میں یہ 3 تفصیلات ہیں. اس کے بعد دوسرا سبب جو بتایا گیا نکاح. عورت کے ساتھ شرعی نکاح ہوا ہو، چاہے رخصتی یا خلوت نہ ہوئی ہو. کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے، صرف نکاح ہی ہو، خلوت نہ ہو، ابھی رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اگر کوئی وفات پا جائے. یہ کب تک ہے؟ جب تک ان کے درمیان رشتے ازدواج قائم ہے. اور اگر طلاق وغیرہ کے یا خلا کے ذریعے رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ طلاق رجعی ہے یا طلاق بتہ ہے. اگر طلاق رجعی ہے تو عدت کے دوران ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، اور اگر عدت ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. ہاں اگر تیسری طلاق ہو تو جیسے ہی طلاق ہو جائے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. تو یہ تفصیلات یہاں مذکور ہیں. اور ہم نے جو اس سے پہلے بتایا ولا، یہ تیسرا سبب ہے جس کی وضاحت ہم نے کی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں موانع وراثت. موانع وراثت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ بھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی اپنے باپ کی میراث سے یا اپنے مورث کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے قتل. قتل کہ اگر نعوذ باللہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو اس باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. اور اسی سے علماء نے ایک قاعدہ فقہیہ مستنبط کیا ہے، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. جو آدمی وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اس شخص کو اس چیز ہی سے محروم کر دیا جائے گا.
جیسا کہ بیٹے نے اگر باپ کو کسی جائیداد کی لالچ میں قتل کر دیا ہو یا کسی وجہ سے بھی، تو بیٹے کو باپ کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، اختلاف دین بھی اگر مختلف ہو، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان نہ کافر کا وارث ہوگا نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ اور نمبر 3 ہے غلامی۔ غلام اور لونڈیاں یہ خود ترکے میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ کسی کو وارث یا مورث نہیں بنا سکتے، تو یہ سب موانع وراثت ہیں۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کی وفات کے وقت اس کا چھوڑا ہوا مکمل ترکہ، چاہے وہ غیر منقولہ ہو، اموویبل ہو جیسے گھر یا جیسے دیا گیا جائیداد ہو، کھیتیاں ہوں، باغات ہوں یا بنگلے ہوں، جو کچھ ہوں، دکان اور جائیداد، یا منقولہ ہو جیسے روپیہ پیسہ کیش ہے، زیورات ہیں، گھر کے ساز و سامان ہیں، حقوق ہے، یا جو کچھ بھی ہو جو اس کی ملکیت میں ہو، چاہے اس کے قبضے میں ہو یا دوسروں کی ذمہ واجب الادا ہو، تو اس میت کا ترکہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے لیے اپلائی کر دیتا ہے اور اس کا نام اٹھتا ہے اس کی وفات کے بعد، تو یہ بھی اس کے ترکے میں شمار ہوگی۔ یا انسان کہیں ملازم ہوتا ہے تو پی ایف اس کو آخر میں کچھ پی ایف کے شکل میں کچھ روپیہ پیسے ملتے ہیں، وہ اسی کی تنخواہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سب اس کے ترکے میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ وہ چھوڑ جائے، چاہے عین مال ہو یا حقوق ہوں، سب میت کے ترکے میں شمار ہوتے ہیں۔ ترکے سے متعلق 4 امور یہاں ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میت کے مال میں سے اس کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کا خرچ نکالا جائے گا۔ الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی دوسرا انتظام کر دے تو الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلا حق اسی کے مال سے نکالا جائے گا، کیونکہ کفنانے کے لیے بھی دفنانے کے لیے بھی کچھ خرچ ہوتے ہیں ضرور۔ تو اس میں اسراف اور تبذیر اور تقتیر کے علاوہ مثلاً وہ دعوتیں جو بعض مسلمانوں کے ہاں رائج ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صرف اتنا ہی حق اس کے مال سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حق، اگر میت نے کوئی قرض چھوڑا ہو تو اس کو میت کے مال سے ادا کر دیا جائے، اور یہ قرض چاہے لوگوں کے حقوق میں سے ہو، اور لوگوں کے حقوق میں سے یہ بھی جو عین ترکہ سے متعلق ہوں، جیسے انسان کوئی چیز رکھ کر رہن کے طور پر کچھ پیسے لے لیا تھا، رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ لیا اور پیسے لے لیا، یا کسی کا پیمنٹ رہ گیا ہو، یا کسی کا کوئی پیسہ ڈیو رہ چکا ہو، تو یا کسی سے اس نے قرض حسنہ لے لیا ہو، یا بیوی کا مہر اس پر باقی ہو، تو یہ سب حقوق الآدمیین میں شامل ہیں۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سے اگر اس نے کفارہ ادا نہ کیا ہو تو یہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو بہرحال میت کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کے خرچ نکالنے کے بعد اس کے مال سے قرض اتارا جائے۔ اور آپ نے قرض کے تعلق سے متعدد احادیث پڑھی ہوں گی، من مات وعلیہ دین وقلبه ونفسه معلقة بدینہ حتی نفس المؤمن معلقة بدینہ حتی یقضى عنہ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو پوچھا آپ نے کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 دینار کا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، صلوا علی صاحبکم۔ پھر اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ادا کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے ادا کر دو گے؟ تو اس کے بعد آپ نے پڑھایا۔ اس کے بعد جب بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ملتے تو پوچھتے کہ کیا ہوا ان 2 دیناروں کا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الآن برت علیہ جلدتہ، الآن برت علیہ جلدتہ۔ تو اس سے واضح ہوا کہ قرض یہ دوسرا حق ہے جو میت کے ترکے میں سے نکالا جائے،
جو کہ اس کے لیے واجب الادا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے سے بھی آپ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہے وصیت۔ اگر کسی شخص نے زندگی میں کوئی وصیت لکھی ہو تو اس وصیت کو پوری کی جائے، لیکن وصیت کی تنفیذ کے لیے 2 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ کسی وارث کے حق میں وصیت ہو تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ مثلا اگر کسی نے اپنی کسی اولاد کے نام وصیت کر دیا ہو جو کہ وارث ہو رہی ہے تو ان کے نام کی وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وصیت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت ثلث مال سے زائد نہ ہو، 1/3 سے زائد نہ ہو، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے کہ ثلث سے زیادہ وصیت اگر ہو تو اس کی تنفیذ جائز نہیں ہے۔ اور قرض اور وصیت کی اہمیت کا اندازہ آپ کو یہ جو ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، ان تینوں آیتوں میں دیکھیں گے اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ تو 4 مرتبہ اللہ نے اس کو مکرر ذکر کیا کہ اولاد کا حصہ اس وقت ہوگا جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر والدین کے حصوں کا تذکرہ کیا، یہ حصہ اس وقت بنتا ہے جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر شوہر اور بیوی کا بھی حق، تو اس طور پر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ لیکن وہاں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین یا جو بھی مذکور ہے تو وصیت کا تذکرہ پہلے ہے اور دین کا تذکرہ بعد میں ہے، جبکہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ دین کا تذکرہ پہلے اور وصیت بعد میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے دین کا فیصلہ کیا ہے، تو سب سے پہلے قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی حکمت بتلاتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ وصیت کسی کمزور کے حق میں ہوتی ہے تو کہیں لوگ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر نہ بھول جائیں، اس وجہ سے وصیت کو مقدم کیا گیا ہے۔ اور قرض کا معاملہ ہے تو ایسا ہے کہ لوگ لڑ کر بھی لے سکتے ہیں، تو اس لیے وصیت کو مقدم کیا گیا، ہو سکتا ہے یہ حکمت ہو۔ تو یہ تیسرا حق ہے کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے، پھر قرض ادا کر دیا جائے اگر قرض ہو، پھر وصیت پوری کی جائے اگر وہ وصیت 2 شرطوں کی بنیاد پر ہو کہ کسی وارث کے حق میں نہ ہو یا ثلث مال سے زائد نہ ہو۔ پھر چوتھا حق یہ ہے کہ اب جو مال بچ جائے وہ تقسیم کیا جائے، اور اس تقسیم میں بھی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے، اصحاب فرائض کو دیا جائے جن کا حصہ متعین ہے۔ پھر جو مال بچ جائے وہ عصبہ کو دیا جائے، پھر جو مال بچ جائے وہ عصبہ کو دیا جائے جن کا حصہ متعین نہیں ہے۔ ہاں اگر عصبہ نہ ہو تو اصحاب فرائض کو شوہر اور بیوی کے علاوہ دوبارہ دیا جائے، اسی کو رد کہتے ہیں۔ اسی کو رد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اس کے صرف اصحاب فرائض ہیں، عصبہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اصحاب فرائض میں میاں بیوی کے علاوہ دوسروں کو ان کے حصوں کی پرسنٹیج کے مطابق ان کو دوبارہ دیا جائے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو یہ مال ذوی الارحام کو دیا جائے، ذوی الارحام کو دیا جائے، جیسے نانا ہے یا ماموں ہے یا پھوپھیاں ہیں یا خالائیں ہیں، یہ سب ذوی الارحام میں آتے جن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو تو آخر کار مال بیت المال جہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے مال جمع ہوتا ہو وہاں رکھ دیا جائے۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں۔